السلام علیکم۔ میں حکیم عبدالماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو نیم کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا۔ نیم ایک مشہور درخت ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اس پر پھول لگتے ہیں جس کی بھینی بھینی خوشبو ارد گرد کے ماحول کو خوشبودار بنا دیتی ہے۔ پھول لگنے کے بعد اس پر پھل لگتا ہے جو دانہ انگور کے برابر ہوتا ہے، مگر اس سے تھوڑا گول شکل کا ہوتا ہے اور اس کو نبولی کہتے ہیں۔ کچی قسم کی نبولیاں سبز رنگ کی ہوتی ہیں۔ ان کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، پکنے پر ان کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے اور مزہ بھی تھوڑا میٹھا ہو جاتا ہے۔ ان گٹھلیوں سے تخم نکلتا ہے اور ان سے کولو کی مدد سے تیل نکالا جاتا ہے۔ بعض نیم کے درختوں سے کھجور کی طرح ذرا میٹھا سا پانی نکلتا ہے، اس کو نیم کا مد کہتے ہیں۔ نیم مزے کے لحاظ سے جس قدر کڑوا ہے اسی قدر فائدے کے لحاظ سے میٹھا ہے۔ اس کے تمام اجزاء یعنی پتے، پھول، پھل، چھال وغیرہ دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس درخت کا سایہ بھی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، اس لیے اس کو گھروں کے صحن میں لگایا جاتا ہے اور گرمیوں کے دنوں میں اس کے سائے کے نیچے آرام کیا جاتا ہے۔ نیم کی شاخوں سے مسواک کرنا منہ کی گندگی کو دور کرتا ہے، دانتوں کو صاف کرتا ہے اور ان کو کیڑا لگنے سے بچاتا ہے۔ نیم کے پتے زبردست مصفہ خون ہوتے ہیں۔ اس کے پتے 7 ماشا کی مقدار میں لے کر 7 عدد کالی مرچوں کے ساتھ پیس چھان کر پینے سے خارش، داد، پھوڑے پھنسیاں یہاں تک کہ جذام کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نیم کی کونپلیں پیس کر لگانے سے گرمی دانے اچھے ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتے پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتے ہیں، درد میں آرام پہنچاتے ہیں اور زخموں سے مواد نکال کر صاف کر دیتے ہیں۔ یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ناظرین آپ ایسا کریں کہ حسب ضرورت نیم کے پتے لے کر ان کو کچل دیں اور گولا سا بنا لیں اور اوپر کپڑا لپیٹ کر گیلی مٹی لگا دیں اور آگ میں دبا دیں۔ جب اوپر کی مٹی پک جائے تو اندر سے پتوں کا بھرتا نکال کر پھوڑے، پھنسیوں اور زخموں پر باندھیں۔ چند مرتبہ کرنے سے انشاءاللہ پھوڑے، پھنسیاں اور زخم اچھے ہو جائیں گے۔ نیم کے پھول بھی خون کو صاف کرتے ہیں اور پھولوں کا کاجل آنکھوں کی خارش کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ نیم کے پھول لے کر روئی میں لپیٹ کر بتی بنا لیں اور سرسوں کے تیل میں چراغ بنا کر جلا لیں اور اس کا کاجل حاصل کر لیں۔ اس کے بعد یہ کاجل 6 ماشا پھٹکری بریاں 1 ماشا کو مکھن 2 تولہ میں ملا کر کانسی کے برتن میں نیم کے ڈنڈے سے خوب رگڑیں اور آنکھوں میں لگائیں۔ آنکھوں میں خارش ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی اور پلکیں موٹی اور گھنی ہوں گی، اور اگر پلکوں کے بال گر رہے ہوں یا گر چکے ہوں تو وہ بھی اس سے
اگائیں گے، یعنی نئے بال پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس درخت کے پھل یعنی نبولی بھی خون کو صاف کرتے ہیں۔ پکی ہوئی نبولیاں چوسنے سے خون صاف ہونے کے علاوہ قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو وہ بھی اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبولی بواسیر کے لیے بھی بہت مفید ہوتی ہے۔ خونی اور بادی بواسیر دونوں کے لیے اس کے پھل کارآمد ہوتے ہیں۔ تخم نبولی پیس کر 1 تولہ کی مقدار میں کالی مرچ اور گوگل ہر ایک تولہ ملا کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لیں اور ایک گولی صبح شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تخم نبولی کو پتھر وغیرہ پر پانی کے ساتھ گھس کر روئی پر لگا کر مسوں پر ملنے سے مسوں کی جلن اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نیم کا تیل جو اس کے پھلوں سے نکالا جاتا ہے، اگر اس تیل کو زخم پر جس میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو وہ بھی اس تیل کے لگانے سے مر جاتی ہیں، اور سر پر لگانے سے جوئیں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر کسی وجہ سے سر کے بال جھڑ گئے ہوں یا جھڑتے تو نہ ہوں مگر بڑھتے بھی نہ ہوں تو نیم کے پتے پانی میں جوش دے کر بالوں کو دھونا چاہیے۔ اس سے بالوں کا جھڑنا رک جائے گا، ان کی سیاہی بھی برقرار رہے گی اور دنوں میں یہ بال خوب لمبے ہو جائیں گے اور جوئیں بھی مر جائیں گی۔ شب کوری ایک ایسا مرض ہے ناظرین، شب کوری ایک ایسا مرض ہے جس میں مریض کو رات کے وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دن کے وقت بالکل ٹھیک نظر آتا ہے۔ اس مرض کے خاتمے کے لیے نیم کے پتوں کو کسی صاف کھرل میں ڈال کر کوٹیں اور اس میں تھوڑا سا پانی کا چھٹا دے کر پیس لیں اور اس کو کسی کپڑے کی مدد سے دبا کر پانی نکال لیں اور ایک سلائی رات کو آنکھوں میں لگائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں یہ مرض دور ہو جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے قے بند نہ ہو رہی ہو تو نیم کا چھلکا 5 ماشا، مرچ سیاہ 5 عدد پانی میں پیس کر چھان لیں اور مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ قے آنا بند ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔